یہ کسی دوست نے یہ رکا دیا ہے اور لکھا ہے جی میری صرف 4 بیٹیاں ہی ہیں، وہ بیٹے کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ تو بیٹے کے لیے دعا کرنے میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ کے انبیاء نے بھی دعائیں کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی، حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی دعا کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کی، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ پاک نے حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کی۔ لیکن کیونکہ یہ جی میری صرف 4 بیٹیاں ہی ہیں تو اس میں تھوڑا گلہ بھی ہے، تو ایسے نہیں کرنا، بیٹیاں تو حضرت رحمت ہوتی ہیں۔ اور یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ جب خدمت کی باری آتی ہے نا تو بیٹے ہی آگے آتی ہیں، یہ یاد رکھا کریں، جب خدمت کی باری آتی ہے نا تو پھر بیٹی ہی آگے آتی ہیں، بیٹے شیٹے نہیں کوئی اتنی خاص لفٹ کرواتے، ان کے پاس 1000 حوضر ہوتے ہیں بھاگنے کے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ سارے بیٹے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ بات بالکل اتھینٹک ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ بنتا ہے تو پھر بیٹیاں ہی پیش ہوتی ہیں۔ یہ سیرت کی کتابیں ہیں نا، آپ پڑھا کریں حضرت، پھر آپ کو پتہ چلے کہ بیٹیاں ہوتی کیا ہیں۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو بھی اللہ نے 4 صاحبزادیاں عنایت فرمائی ہیں، تو کیونکہ 3 تو نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ ہی میں وصال فرما گئی، تو پھر لکھا ہے کہ ایک روز نا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں بیٹھی کھانا تناول کر رہی تھی، تو آپ نے آدھی روٹی کھائی۔ وہ مصرع نا دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، تو ظاہر باپ کی محبت کے لیے دل دھڑکا ہوگا، تو جب آدھی روٹی کھا لی نا تو دل میں خیال آیا، وہ فاطمہ تو نے تو آدھی کھا لی، پتہ نہیں بابا جان نے کھائی بھی ہے کہ نہیں کھائی ہے۔ کبھی بیٹیوں کے لیے کچھ ایسا گندا مندہ نہ سوچنا، یہ رحمت ہوتی ہے حضرت، رحمت ہوتی ہے۔ تو لکھا ہے کہ سیدہ نے نا وہ جو روٹی ہے نا اس کو اپنے پلو میں لپیٹا اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور لا کرنا بارگاہ نبوت میں وہ آدھی روٹی پیش کی۔ تو نبی علیہ السلام سے کیا چھپا ہے حضرت، لیکن پھر بھی پوچھا فاطمہ یہ کیا لے کے آئی ہو؟ تو عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام میں نے 4 روٹیاں بنائی، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھائی، ایک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، یہ چوتھی میری تھی۔ تو آدھی کھائی تو دل سے آواز اٹھی فاطمہ پتہ نہیں ابا جان نے بھی کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، تو یہ آدھی روٹی آپ کے لیے لے کے آئی۔ تو لکھا ہے کتابوں میں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے وہ آدھی روٹی لے لی، اور جب ایک نوالا لگا چکے نا تو پھر حضور نے فرمایا فاطمہ آج 3 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں گیا۔ یہ بیٹیاں یہ رحمت ہوتی ہیں حضرت۔ اور یاد رکھنا حضرت، میں نے باقاعدہ حدیث پاک پڑھی ہے، مجھے حوالہ تو اس کا نہیں یاد، کوئی بھی نہ کتاب یاد ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹیوں والے کو رزق دیا جاتا ہے، اللہ اس کی غیب سے مدد کرتے ہیں۔ لیکن خرابی کیوں بن جاتی ہے؟ یہ جملے جن میں شکوہ ہے، گلہ ہے، جی میریاں 4 بیٹی ہیں، تو بھائی کیا بیٹیاں ہونا جرم ہے؟ شکر کر تجھے اللہ نے 4 رحمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ ہمارا مزاج ہے حضرت کہ ہم جب بھی رحمت ہوتی ہے نا تو ہم پیشانی پہ شکن ہی ڈالتے ہیں۔ بارش رحمت ہے لیکن شکن، مہمان رحمت ہے لیکن شکن، بیٹیاں رحمت ہے لیکن شکن۔ اللہ کا شکر ہے حضرت، اللہ کا شکر ہے، بس اپنی بیٹیوں کی تربیت کرو۔ اور میں نے چلو مجھے بات اپنی بھی یاد آ گئی کہ یہ بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں۔ میں نے گھر میں بیٹھا تھا، فراغت تھی، تو مجھے اس کھیل کا نام نہیں یاد کہ بچے کیا کھیل رہے تھے۔ وہ پرچیاں ڈالی تھی، ایک پرچی پہ لکھا تھا بادشاہ، ایک پہ لکھا تھا وزیر، ایک پہ لکھا تھا قاضی اور ایک پہ لکھا تھا چور۔ ان 4 پرچیوں کو بند کر کے نہ پھینکتے تھے، پھر سارے ایک ایک اٹھاتے تھے۔ اب جس کے حصے میں بادشاہ کی پرچی آئی وہ بادشاہ بن گیا، جس کے حصے میں قاضی کی آئی وہ قاضی بن گیا، جس کے حصے میں وزیر کی آئی وہ وزیر، اور ایک کے حصے میں آنی ہے چور کی، تو پھر جس کے حصے میں چور کی پرچی آنی ہے اس کے لیے پھر بڑے سخت معاملات ہیں، بادشاہ سلامت اس کو جو چاہے حکم دے۔ اور جو میرا بڑا بیٹا ہے اس نے کیا ہوا ہے،
उसने पर्ची को ना थोड़ा सा फाड़ दिया है बादशाह वाली को। तो बेटियों को नहीं पता चल रहा कि बड़ा भाई हमारे साथ क्या कर रहा है, तो वो बार बार बादशाह बन रहा है। वो बेचारी कभी कोई चोर बन रही है, कभी वो किसी को कह रहा है मेरी जूती पॉलिश करो, किसी को कह रहा है। मैं बैठा देख रहा हूँ सारा। मैंने कहा यार एक ही कारण है। मैंने कहा जी मुझे भी खिलाओ। एक को ड्रॉप कर दिया, फिर वही वाला काम मैंने किया। मैंने पर्ची तो नहीं फाड़ी, लेकिन मैंने बादशाह वाली पर्ची पे ना पेन से निशान लगा दिया। अब 2-4 बार बादशाह बन के मैंने उसे खूब काम करवाया। तो मैंने कहा चल यार बच्चियां हुई बादशाह बनाइए। तो मैंने अपनी बड़ी बेटी को कहा कि ये इस पे निशान लगा ना, तूने ये पर्ची उठा ली। अब बादशाह वाली उसने उठा ली, तो मेरे हिस्से में आ गई चोर वाली पर्ची। अब सबने बताना था कि क्या पर्ची आई है, सबने बताया। तो एंड पे ना मुझे सारे कहते हैं जी बाबा आप क्या बने हैं। तो मैंने कहा जी मैं चोर बना, मैं हुजूर के मिंबर पे बैठा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मेरी छोटी बेटी रो पड़ी और मेरे गले लग के कहती मेरे बाबा चोर नहीं है। मेरे गले लग के रो पड़ी। खुदा मैं मिंबर पे बैठा हूँ हुजूर के, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हालांकि मैं ऐसी बातें नहीं सुनाता, ये आपकी दिलजोई के लिए सुना रहा हूँ कि बेटियों के लिए कभी ऐसा फिक्रा नहीं बोलना, ये रहमत होती है। मैं मिंबर पे बैठा कह रहा हूँ, मेरा अल्लाह गवाह है इस बात का। मैं ऐसी बातें नहीं सुनाता। वो मेरे साथ लग के ना रो पड़ी, हकीकतन रो पड़ी और कहती मेरे बाबा चोर नहीं। ये रहमत है, बेटियों से मोहब्बत करवा दी। और मैं ये रिकॉर्डिंग हो रही है, पता नहीं आवाज कहाँ तक जाएगी। मैं ससा नामी, मैं उनके आगे भी हाथ जोड़ूंगा, दादियों के आगे भी हाथ जोड़ूंगा। खुदा का वास्ता बेटियां रहमत है, बेटियां रहमत है। मैंने बड़ी अजानें दी, अब मैं नहीं देने जाता, क्योंकि जिसके घर में बेटी हुई हो ना, फोतगी वाले घर में भी ऐसा समा नहीं होता। जिसके घर में बेटी पैदा हो उसके घर में ऐसा समा होता है। नहीं, बेटियां रहमत है। हाँ, बस इनकी तरबियत करो, इनकी तरबियत करो। इनको एक अच्छी बेटी बनना सिखाओ, इनको एक अच्छी बहन बनना सिखाओ। इनकी तरबियत करो। आज बस यही है कि हमारे मुआशरे में जो है ना वो तरबियत नहीं हो रही। बाकी हज़रत जी बेटियों का क्या कहना, बेटियां तो रहमत है। अल्लाह इन बच्चियों को सलामत रखे। ये ठंडक है हज़रत जी, हमारे घरों की रौनक है। पता नहीं हज़रत किस किस घर में रौनकें इनकी वजह से लगी हैं। हकीकत है हज़रत, ये वाक़ियतन रहमत है। बस ये है कि इनको नमाजी बनाओ, इनको दुपट्टे और चादर की मोहब्बत सिखाओ बच्चियों को। इनको बताओ कि हमारी सैयदा फातिमा कैसी थी, इनको बताओ कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कैसी थी। और इतना काम करो हज़रत, इनकी तरबियत करो। तो बाकी ये जिस दोस्त ने भेजा है हज़रत, मैं भाई दुआ गो अल्लाह तुम्हें बेटा भी अता करे, अल्लाह तुम्हें बेटा भी अता करे।